فرمائے۔ پچھلے جمعہ المبارک کو ہم نے آپ کے سامنے مسئلہ علم غیب کے متعلق ایک بنیاد باندھی تھی۔ اہل سنت و جماعت کا ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا گیا۔ ما جو کانا تھا اور ما جو یکون ہونے والا ہے، سارے کا علم رب نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر کوئی اٹکل پچو نہیں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ سادی سی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، دہرا دیتا ہوں تھوڑی سی باتیں۔ نمبر 1 میں نے کہا تھا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، حضور کا ذاتی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کے علم کو ذاتی کہے تو وہ کافر ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم رب کا عطا کردہ ہے، اور اللہ کے علم کو اگر عطائی کہیں تو کفر ہے، حضور کے علم کو ذاتی کہیں تو کفر ہے۔ جتنا علم مصطفیٰ کو دیا وہ رب نے دیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ نمبر 2 ہم نے پچھلے جمعے کہا تھا حضور علیہ السلام کا علم متناہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حد ہے، لیکن اللہ کا علم لا متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا بھی دیا، سمندر کے برابر حساب لگا لو یا 2 سمندروں کے برابر اللہ نے علم دیا، لیکن سمندر کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ لیکن اللہ کے علم کو ہم سمندروں کے برابر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سمندر محدود ہیں اور اللہ کا علم لا محدود ہے۔ اللہ کا علم لا محدود۔ آگے ہم نے کہا تھا نبی کریم علیہ السلام کا علم حادث ہے، پہلے حضور کا علم نہیں تھا، اللہ نے بعد میں تدریجاً عطا فرمایا۔ پھر ہم نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم دیا گیا، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ تمام مخلوقات کا علم ایک طرف رکھا جائے تو حضور علیہ السلام کا علم ایک طرف رکھا جائے تو حضور کا علم ایسے ہے جیسے سمندر ہو، ساری مخلوقات کا علم ایسے ہے جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ ہو۔ قطرہ ساری مخلوقات کا علم، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور دوسرا جیسے سمندر ہے، اللہ نے اتنا علم مصطفیٰ کو دیا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حضور کی اللہ کے علم کے ساتھ حضور کی کوئی نسبت نہیں ہم قائم کرتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نبیوں رسولوں ساری مخلوقات کا علم ایک قطرہ، حضور کا سمندر، ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ رب کا علم ایک سمندر کے برابر، حضور کا قطرے کے برابر، کیونکہ اللہ کا علم محدود نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ سمندر اور حضور کا اتنا نہیں، اللہ کا علم بے حساب ہے، اللہ کا علم جناب لا زوال ہے۔ اللہ کے علم میں حضور کے علم میں سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم اپنا ہے اور حضور علیہ السلام کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے۔ یہ سادی سی بات ہے۔ اور علم غیب کا ہم نے کہا تھا مطلقاً انکار کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ علم غیب ہے ہی نہیں، نبی غیب بتاتا ہی نہیں، تو اللہ غیب ہے، نبیوں نے ہی آ کے بتایا تھا کہ اللہ ہے، نبیوں نے ہی بتایا تھا کہ یہ حکم ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ آپ توجہ سے سنیے گا۔ حواس خمسہ ہیں، آپ کو پتہ ہے، چھو لینے کی قوت، دیکھ لینے کی قوت، سونگنے کی قوت، سننے کی قوت، پکڑنے کی قوت۔ جو چھوئی نہ جا سکے، جو دیکھی نہ جا سکے، جو چکھی نہ جا سکے، جو سنی نہ جا سکے، اس کے علاوہ اگر کوئی علم ہو تو اسے غیب کہتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے، میں اور آپ، اور غیب جو ہے وہ میرے آپ کے لیے ساری چیزیں غیب ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے کوئی غیب اللہ نے رکھا ہی نہیں، کیونکہ پوری کائنات میں جب سے کائنات بنی تب سے لے کر اب تک، اب سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ دعویٰ کر سکا ہو یا کرے گا کہ میں نے رب کو دیکھا ہے، سوائے مصطفیٰ کے، سوائے ہمارے آقا کے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں میں نے رب کو دیکھا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت۔ بہرحال پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کچھ آیات، دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ غیب ہے تو بتاتا ہے نا، اگر ہے ہی نہیں تو پھر بخل کس چیز کا؟
ہے تو بتاتا جاتا ہے۔ مقدس ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اس کا نمبر آیت کا 179 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم میں سے ہر بندے کو غیب عطا فرمائے۔ اب یہ بات توجہ سے سننی ہے آپ لوگوں نے، یہ مسئلہ میں نے چھیڑ تو دیا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو تو یاد ہو جائے گا، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نسلوں کو یہ عقیدہ دینا ہے۔ بڑا ضروری سمجھتا ہوں اس بات کو۔ کیا نماز کی اصلاح ضروری ہے؟ صبر کرنے کی اصلاح ضروری ہے؟ عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے حضور کو علم دیا ہی نہیں گیا، ہم مان لیں؟ سادی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اپنے پلے سے بات نہیں میں کر رہا، اب یہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اب یہ توجہ سے میری بات سنیے گا کہ اگر وہ کوئی مسئلہ کسی کو آئے تو میں ادھر ہی ہوں۔ قرآن مقدس فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ہر بندے کو غیب کا علم عطا فرمائے، لیکن فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جسے چنتا ہے، جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ ہر ایک کو نہیں دیتا، ہن تینوں نہیں دیتا تے ساڈا قصور تے نہیں۔ آگے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے۔ کیا ہے؟ سارے بندے پڑھیں، کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، لیکن جس رسول پر راضی ہو جائے اسے غیب عطا کر دیتا۔ اب ذرا میری بات توجہ سے سننے والی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی کو غیب پر غالب نہیں کرتا، وہ عالم الغیب ہے، کسی کو غیب نہیں دیتا، لیکن جس رسول پر راضی ہو جائے اسے دے دیتا ہے۔ سادے سے لفظوں میں سوچ کر بتاؤ، کیا خدا مصطفیٰ پہ راضی نہیں؟ بلکہ اعلیٰ حضرت پڑھیں تو وہ تو کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آدھی نماز پڑھی تھی، آدھی نماز میں خیال آیا اگر قبلہ وہ ابراہیم والا ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ خیال آیا تھا کہ رب نے فرما دیا محبوب تیرا بار بار خیال ہماری طرف آنا، تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو وہ سارے کے سارے نظام ہیں، لیکن محبوب جو کرے وہ دیکھتا ہے، جو بولے، لیکن بولو آپ بھی تو وہ سنتا ہے، سوچو آپ بھی تو اسے پتا چلتا ہے، چلو آپ بھی تو اسے پتا چلتا ہے، لیکن جسے بتاتا ہے محبوب تیرا چلنا بڑا پیارا ہے وہ مصطفیٰ ہے، محبوب تیرا دیکھنا بڑا پیارا ہے وہ مصطفیٰ ہے، جس کا بار بار آپ دہاڑی میں 100 بار آسمان کو دیکھو، کبھی آپ کو رب نے کہا ہے اوے آپ کا اٹھنا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ چہرہ اٹھائے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں قبلہ کہتے ہیں التفات کی جگہ کو۔ التفات کا مطلب ہے جس کی طرف توجہ کی جائے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، ساری کائنات کعبہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتی ہے، کعبے کو سجدہ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ جس کی طرف توجہ کی جائے اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ جس کی طرف ساری کائنات توجہ کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، جس کی طرف خدا کی ذات توجہ کرے اسے کعبے کا کعبہ۔ میں نے کیا کہا؟ اب خدا کہتا ہے محبوب تیرا بار بار چہرہ اٹھنا۔ آپ کو تو کبھی نہیں کہا کہ کبھی کوئی اعلان آیا ہو خواب میں، لیکن مصطفیٰ کو کہتے ہیں محبوب۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ محبوب جدھر تیری مرضی ہو چہرہ پھیر دے ہم قبلہ بنا دیں گے۔ ہمیں آفر نہیں ہے، کسی رسول کو رب نے نہیں کہا ادھر منہ نہیں کرنا تو ادھر کر لو، ادھر نہیں کرنا تو ادھر کر لو۔ فقط مصطفیٰ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، قرآن کہتا ہے آج تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، کسی کو غیب پر غالب نہیں فرماتا، لیکن جس رسول سے راضی ہو جائے اسے علم غیب عطا فرما دیتا۔ اب مصطفیٰ کریم سے رب راضی ہے کہ نہیں؟
بلکہ یوں کہوں نا کہ راضی ہونا تو بڑی دور کی بات، اپنے محبوب کے تو لاڈ رب اتنے دیکھتا ہے۔ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تمہیں راضی کر دیں گے۔ اب مجھے بتاؤ، محبوب تو رب تو محبوب سے راضی تھا، اب رب چاہتا ہے میرا یار راضی ہو جائے۔ یہ تھوڑی سی باتیں یہ عقل میں آ جائیں تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضور کے علم کو ناپنے کے لیے اس سے بڑا علم ہونا ضروری ہے۔ کسی کے پاس ہے ایسا پھٹا جو مصطفیٰ کو ناپ سکے؟ ہے کوئی ترازو کسی کے پاس جو علم مصطفیٰ کا محاسبہ کر سکے؟ ہے کسی کے پاس ایسا زاویہ، ایسا قانون، جو ایسا پیمانہ جو گن سکے؟ مصطفیٰ کو اتنے علم دیے تھے تو اتنے نہیں دیے تھے۔ اب آگے چلو، قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ سورۃ المائدہ آیت کا نمبر 101۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر۔ صحابہ کرام بعض اوقات سوالات کرتے رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حج تم پہ فرض کر دیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہر سال، کیا کہا؟ ہر سال۔ نبی علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر لیا۔ دوبارہ سوال ہوا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض کر دیا گیا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں حضور نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا، اس نے پھر آگے ہو کے سوال کر دیا محبوب مجھے بتاؤ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ محبوب نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا۔ جب چہرہ مبارک پھیرا تھوڑا سا وقت گزرا، حضور نے تھوڑا سکوت فرمایا۔ چپ رہنے کے بعد حضور نے چپ توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہر سال حج فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک بار، وہ بھی مال ہو تو۔ حضور کہتے ہیں اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو اللہ کر دیتا۔ میں چاہوں تو تمہیں ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کرنا فرض کر دیا جائے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس لیے تراویح 3 دن سے زیادہ نہیں لوگوں کے سامنے پڑھی، ڈر تھا کہ اللہ فرض کر دے گا جس کی اداؤں کو فرض کر دیا جائے۔ اچھا، اس بات سے اتنا کیا پتا چلا؟ اگر حضور کہتے ہیں وہ صحابہ نے کہا حضور ہر سال، حضور نے چہرہ پھیرا، ہر سال حضور نے پھر رخ مبارک پھیر لیا، حضور ہر سال حج فرض ہے، حضور نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا، لیکن حضور نے تھوڑے سکوت کے بعد فرمایا ہر سال فرض نہیں، اگر میں کہہ دیتا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے مصطفیٰ کر کچھ نہیں سکتے، حضور کہتے ہیں اگر میں کہہ دیتا تو اللہ فرض کر دیتا، اگر میں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ ہمارے آقا فرماتے۔ بہرحال قرآن کہنے لگا لوگوں نے اس طرح کے سوالات جب رسول اللہ سے کیے تو اللہ ارشاد فرمانے لگا، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ میں نے ایک بار شاید آپ کو یاد ہو، ایک بار یہ بات کی تھی کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ ہمارے نصیب ہیں، کسی امت کو رب نے ڈائریکٹ نہیں خطاب کیا، صرف مصطفیٰ کی امت کو 88 بار قرآن نے کہا او ایمان والو۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ اب یہ ایمان والوں سے اللہ ارشاد فرمانے لگا، ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو لا تسألو، تم سوال نہ کرو، میرے محبوب سے سوال نہ کرو۔ اب یہ جو باتیں کر رہے تھے صحابہ سوال کرتے تھے، اب کئی لوگ اور طریقے سے سوالات کرتے تھے، کہنے لگے ہمارے آقا علیہ السلام قرآن فرماتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، محبوب ان سے فرماؤ، قرآن اترا، قرآن فرمانے لگا اے ایمان والو تم میرے محبوب سے ایسے سوال نہ کرو، ایسے سوال نہ کرو جب یہ جواب دے تو تمہیں برا لگے، جب تمہیں جواب ملے تو تمہیں برا لگے، تمہیں اچھا نہ لگے، ایسے سوالات میرے مصطفیٰ سے نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھو جو تمہیں بعد میں پتا چلے تو تم پریشان ہو جاؤ۔ رب نے ایمان والوں سے کہا سوال نہیں کرنا۔ میری بات ذرا توجہ سے سننا، یہ قرآن ہے، سورۃ المائدہ آیت کا نمبر 101۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم سوال نہ کرنا، آگے کہا اگر تمہیں ان کا جواب پتا چلے تو تمہیں برا لگے، ایسے سوالات نہ کیا کرو۔ اب رب نے یہ کہا تم سوال نہ کرنا،
یہ رب نے نہیں کہا میرا مصطفیٰ بتا نہیں سکتا، جب بتائے گا ایسے سوالوں کے جواب تو تمہیں برا، اس کا مطلب یہ بنا قرآن کہتا ہے کہ تم جو سوال کرو جواب اسے ہم نے عطا فرما کے بھیجا ہوا ہے۔ تم سوال جو بھی کرو، تم سوال جو بھی کرو یہ جواب دے گا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں، دونوں میں، بخاری و مسلم، بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو نہیں آتی بخاری۔ نبی علیہ السلام کی حدیث روایت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت مبارکہ کیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے شروعات کے 10 سال بچپنا حضور کے گھر میں گزرا۔ نبی علیہ السلام کی اتنی رحمت تھی ان پر کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے گھر والے اگر بعض اوقات شکایت کر دیتے کہ انس کو ہم نے کام بھیجا تھا کر کے نہیں آیا، بھیجا تھا لیٹ کر دیا، تو ہمارے آقا مسکرا کے فرماتے تھے جانے دو، انس ابھی بچہ ہے۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے ہی بیٹے کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے ہی بیٹے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ گالی چلو اس کو دے ہی دیتے ہیں، وہ یاد کر لیتا ہے، وہ پھر آگے دیتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ گلی سے اسے گالی آج کل کے دور میں ملتی ہے، گلی سے یاد کر کے نہیں آتا، وہ ابا جی سے یاد کرتا ہے۔ یہ امی جی جو گالیاں دیتی ہیں نا سہیلیوں سولیوں کو، وہ ساری کی سارا وہ جو ٹیلی فون پہ چلتا ہے سارا وہ بچے آج کے پک کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا علیہ السلام کے خدمت گار، صحابی رسول ہے، صحابی رسول، یہ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ۔ بہرحال کہنے لگے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس، ہمارے آقا علیہ السلام اپنے گھر سے تشریف لائے، فصلی الظہر، نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، فلما سلم، نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو منبر پر تشریف فرما ہوئے، ہمارے آقا علیہ السلام جب منبر پر جلوہ گر ہوئے تو فذکر الساعہ، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وذکر ان بین یدیہا امور عظاما، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس قیامت سے پہلے بڑی بڑی باتیں سنائیں، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ اس نے پہلے کیا بتایا؟ قیامت کا ذکر کیا، بعد میں کہا قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے، ہمارے نبی علیہ السلام جب سورج ڈھلا ظہر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، سلام پڑھ کے عبدالرحمن صاحب ہمارے نبی علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہوئے، جب حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے، ہمارے آقا علیہ السلام نے قیامت کا ذکر فرمایا منبر پر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو بڑے بڑے معاملات ہونے والے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ تو پھر ایک بندہ، پھر فرمایا جو شخص کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ مجھ سے پوچھے۔ اب یہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثم قال من احب ان يسأل عن شيء فيسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم، ہمارے آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو بندہ جب کی جو بھی بات پوچھنا چاہے اب پوچھے، میں اسے جواب عطا فرماؤں گا۔ بہت بڑا دعویٰ نہیں کر دیا تھا، بہت بڑی بات نہیں کر دی تھی مصطفیٰ نے، لیکن یہ ہمارے آپ کے لیے بڑی بات ہے، مصطفیٰ کے لیے تو بڑی بات نہیں تھی۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرمانے لگے تم جو پوچھو، بخاری ہے، مسلم ہے، یہ کوئی جناب یہ ادھر ادھر تمہاری ہماری کتاب نہیں ہے، اور جن کو بخاری کا مسئلہ ہے ان کو بخاری پڑھنی چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرمانے لگے تم جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا، تم جو سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا مجھ سے مکے کے بارے میں پوچھو میں مکے کا جواب دوں گا، تم مدینے کے بارے میں پوچھو میں مدینے کا جواب دوں گا، میں طائف گیا تھا بازار کے بارے میں پوچھ لو، میں جناب وہ گیا تھا معراج پہ، معراج کے بارے میں پوچھ لو۔ حضور نے کہا تم جو پوچھو گے، حضور نے کہا جو پوچھو گے، اگر تم پوچھو آدم کیسے بنا تھا میں بتاؤں گا،
تم پوچھو گے شیش کیسے بنا تھا، میں بتاؤں گا. تم پوچھو گے نوح کو کیسے بنایا گیا تھا، میں بتاؤں گا. تم پوچھو گے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کیسے بنائی تھی، کیل کیسے لگائے تھے، میں بتاؤں گا. تم پوچھو کون کون سوار ہوا تھا، میں بتاؤں گا. تم پوچھو یوسف کتنا پیارا تھا، میں بتاؤں گا. تم پوچھو یوسف کی قمیض میں برکت کتنی تھی. تم پوچھو مجھ سے یعقوب کی بینائی کیسے آئی تھی، میں بتاؤں گا. تم پوچھو مجھ سے سلیمان کتنا بڑا بادشاہ تھا، میں بتاؤں گا. تم پوچھو داؤد کا علم کتنا تھا، میں بتاؤں گا. تم پوچھو موسیٰ کیسے کلام کرتا تھا، میں بتاؤں گا. تم پوچھو عیسیٰ کتنا مرتبہ والا نبی تھا، میں بتاؤں گا. اب ایک بھی صحابی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا محبوب مکے کا تو بتا سکتے ہو، مدینے کا تو بتا سکتے ہو، لیکن آدم کا کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا جو پوچھو گے میں بتاؤں. کوئی بھی مولانا صاحب ہوں، بڑے سے بڑے مفتی صاحب ہوں، تھوڑا سا اوکھا مسئلہ ہو جو پڑا نہ ہو تو کہہ دیتے ہیں نہیں میں کل دوں گا جواب، لیکن مسئلہ تھوڑا مشکل ہے میں اگلے ہفتے جواب دوں گا. ایسا ہو جاتا ہے بابا، کوئی بڑی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تم مجھ سے پوچھو جو اب پوچھو گے جواب اب دوں گا، کل پہ نہیں ڈالوں گا. یہ نہیں کہوں گا جبریل آئے گا پوچھ کے بتاؤں گا، ایسا نہیں کہوں گا کہ جناب وہ کل آ جانا، رات کو سوؤں گا خواب میں آ جائے گا. تم جو پوچھو. کیا جی؟ کیا میں نے کہا؟ تم جو پوچھو، جو میں سب کچھ آتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں یار کل آپ میں سے جو مسجد میں آئے اسے جناب بریانی کھلائی جائے گی، تو آپ میں سے جو بھی آ جائے کھلائی جائے گی کہ دو چار بندوں کو کہیں گے کہ آپ کو تو کہا ہی نہیں تھا؟ ساروں کو. جو کا مطلب کیا ہے؟ ماں کلمہ عام ہے، جو آئے گا. میرے آقا علیہ السلام نے بھی وہی ماں لفظ استعمال کیا، جو پوچھو گے وہ میں بتاؤں گا. خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر عیاں ہیں ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا. ارے بابا ہر زمانے کا ہر مکان کا وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. اب کٹھڑی. اچھا نبی علیہ السلام فرمانے لگے تم جو پوچھو میں بتاؤں گا، جو پوچھو، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا، جو بھی پوچھو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، کھڑے کھڑے جواب دوں گا. انس بن مالک کہتے ہیں کثرت سے لوگ رونے لگے. جو پوچھو گے، تم جو پوچھو گے. اگر صحابہ کہتے تھے آدم کا بتاؤ، شیش کا بتا دو، اب کا بتا دو، کل کا بتا دو، ہمارے بارے میں کسی کے بارے میں پوچھا جاتا تو حضور بتلا دیتے. بہرحال ہمارے آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ گر صحابہ سے کہا جو پوچھو گے میں بتاؤں گا، جو سوال کرو گے میں جواب دوں گا. کہتے ہیں انس بن مالک اتنے میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے بتائیے این مدخلی یا رسول اللہ، میرا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں دوزخ. تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کریں اوہ تقدیر ہے. اس نے پوچھا حضور میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ منافق تھا، علم کا موازنہ کرنے لگا تھا مصطفیٰ کے کا، حساب لگانے لگا تھا علم مصطفیٰ کا. میرا بتائیں گے نہیں، ان کو کون سا پتا ہے؟ کہیں گے جنت میں جائے گا تو میں کہوں گا میں تو تمہیں مانتا ہی نہیں، لیکن مصطفیٰ نے پہلے کہہ دیا تو ہے ہی پکا دوزخی. اب یہ بات انس بن مالک بیان کرتے ہیں بھی بخاری میں، آ گئی مسلم میں. اب کہنے لگے ہمارے آقا علیہ السلام. انس بن مالک کہتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں کوئی سوال کرو. حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے.
مدینے کی سرزمین پر جب وہ حضرت عبداللہ جاتے تھے، لوگ ان کو تانا دیتے تھے، منافقین کہتے تھے کہ تیرا باپ فلاں حذافہ نہیں کوئی اور ہے۔ توجہ سے سننا میری بات، کتنے بڑے فیصلے تھے جو مصطفیٰ بیٹھے بٹھائے کھڑے کھڑے علم خدا نے انا دتا عقلاں وچ نہ آوے، او عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے۔ اگر آپ کہیں تو یہ حدیث اگلے جمعے پڑھیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ نہیں یار ٹائم بڑا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دب کیا کہو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اچھا میں نے کہا قرآن مقدس نے سادے سے لفظوں میں کہا لا تسألوا عن اشیاء ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، میرے رسول سے ایسے سوال نہ کرو جب وہ جواب دے تو تمہیں برا لگے۔ یہ کہا تم سوال نہ کرو، یہ کبھی نہیں کہا کہ میرا مصطفیٰ بتا نہیں سکتا، وہ بتائے گا، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رسول ہے۔ اب منافقین کہتے تھے کہ تیرے والد فلاں نہیں کوئی اور ہے، اس طرح کا الزام کرتے تھے، تہمت لگاتے تھے ان کی والدہ محترمہ پہ۔ اب موقع مل گیا، ہائے ہائے ہائے، اب حضور نے کیا کہا تھا، جو پوچھو۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا حضور نماز فجر کی کب فرض ہوئی، ظہر کی کب فرض ہوئی، عصر کی کب فرض ہوئی، مغرب کی کب ہوئی۔ حضور ہم معراج پر گئے تھے تو 50 نمازوں میں سے کتنی باقی بچی، لیکن صحابہ نے نماز کا سوال، روزے کا سوال، حج کے بارے میں یہاں پہ سوال نہیں کیا۔ عبداللہ حضرت انس کہتے ہیں ہمارے آقا فرمانے لگے تم جو پوچھو گے میں یہیں کھڑے کھڑے بتاؤں گا۔ اب ایک بندے نے پوچھا میں کہاں جاؤں گا مرنے کے بعد؟ حضور نے کہا دوزخ میں۔ عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، لوگ تانا دیتے تھے، جب منافقین کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ غلام وہاں سے جناب یا تو رستہ بدل جاتا تھا یا سر جھکا کے گزر جاتا تھا کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ مجھے بڑی بڑی گندی باتیں کریں گے۔ جب یہ باتیں ہوتی تھی وہ حضور کا غلام، وہ حضور کا امتی بڑا پریشان تھا۔ رحمت کونین جوش میں آئی، فرمانے لگے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ کو موقع مل گیا، جو نبی جنت میں جانے کا یا دوزخ میں جانے کا بتا سکتا ہے وہ عبداللہ کے ابا جان کا بھی بتا سکتا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، انس بن مالک کہنے لگے، عبداللہ بن حذافہ نے کھڑا ہو کے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ دوزخ میں جائے گا، اب اتنا بتا دو میرے ابا جی کون ہیں، اب اتنا سوال کرنا تھا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تیرا وہی باپ ہے جسے حذافہ کہتے، وہ جناب وہ شہر کا ماحول بدل گیا، سارا علاقہ جناب ایسے کا تیسے ہو گیا۔ جب پہلے ہوتا تھا عبداللہ راہ بدل کے گزر جاتے تھے، سر جھکا کے گزر جاتے تھے، جناب گلیاں جناب سیدھی پدری ہو گئی، علاقہ سارے کا سارا بدل گیا، ماحول بدل گیا۔ جب عبداللہ گزرتے تھے تو سر جھکا کے گزرتے تھے، آج سے عبداللہ جب مصطفیٰ سے فیض پا کے گزرے سر اٹھا کے جا رہے تھے، منافقین نے دیکھا آج عبداللہ بڑا کر کے چل رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے لوگوں مجھ سے پوچھو میرا باپ کون ہے، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ اب لوگوں کو یہ تھا کہ یار آج یہ اتنا بڑا کر کے کہہ رہا ہے، اب ان کافروں نے، اب ان منافقوں نے، ان غیر مسلم لوگوں نے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مصطفیٰ کے پہلے دشمن، انہوں نے پوچھا عبداللہ تو کیوں بتانا چاہتا ہے؟ کہا آج ہی تو تمہارے سوال کا جواب آیا ہے۔ کہا کس نے بتایا؟ کہا محمد نے۔ کس نے بتایا؟
محمد کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن حذافہ بڑا جنابہ کڑ کے چل رہے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے کس نے بتایا؟ کہتے ہیں محمد نے، خدا کی عزت کی قسم کسی کافر کی ہمت نہیں تھی اعتراض کرتا، کسی منافق کی ہمت نہیں تھی اعتراض کرتا کہ مصطفیٰ نے بتایا صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک کافر بھی جانتے تھے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اگلی بھی بتا سکے جو پچھلی بھی دیتا ہوں میں برکت کے لیے، باقی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کی وضاحت اگلے جمعے دوبارہ کرنی پڑ جائے تھوڑی سی۔ اچھا، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ۔ پھر آپ علیہ السلام کثرت سے کہنے لگے سلونی سلونی، او مجھ سے پوچھ لو جو تمہارا دل کرتا ہے پوچھ لو۔ اتنا بڑا دعویٰ جو اچھا آگے چلو، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا میرا نہیں، اب یہیں پہ یہ حدیث پڑھیں گے تو بس۔ حضور نے عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا میرے ابا جی کون؟ فرمایا حذافہ۔ حضور نے پھر کہا پوچھو، کہتے ہیں کثرت سے حضور نے کہا پوچھ لو۔ اب حضور سے جو پوچھا جاتا حضور بتا دیتے، اسے غیب نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں کہا مجھ سے مکے کے بارے میں پوچھو یا مدینے کے جہاں جہاں میں پھرا ٹرا ہوں ان علاقوں کے بارے میں پوچھو، پاکستان کا نہ پوچھیو۔ یہ بات تو ہے نا، ویسے اگر کوئی پوچھ ہی لیتا تو جواب آتا کہ نہ پھر کریں گے۔ اچھا، مجھ سے پوچھ لو سلونی کیا کون رہا تھا؟ اب کافروں نے عبداللہ بن حذافہ پہ بعد میں اعتراض نہیں کیا کہ علم مصطفیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ اب کوئی بندہ حضور کے علم پہ اعتراض کرے تو کافروں سے بھی گندی قوم ہے، ایڈی گندی نسل کوئی پھٹا لے کے حضور دا علم تو ہے جناب اور بے وقوفا وہ نماز پڑھائیں تو ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں۔ میرے نبی وکیل کیا کہتا ہے میرے نبی نے فلک تو چند لایا تو چڑی بنے رہے ہو لاتے سے۔ اچھا میں پھر بھول جاتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے پوچھا پوچھ لو نہ، جب حضرت عمر جب حضور غصے میں آ گئے، لوگوں نے حضور کے علم پر بھی اعتراض کیا، حضور نے کہا پوچھو آؤ۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، رونے لگے، ہاتھ جوڑ دیے، حضور کے گھٹنوں کو پکڑ لیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، کہنے لگے فقال ردینا باللہ، ہم راضی ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، اسلام ہمارا دین ہے، وبی محمد رسولہ، محمد آخری نبی، ہم اس بات پہ راضی ہیں۔ حضور بس کریں، یعنی کہ اب لوگوں کے جو حالات تھے وہ حضور بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت حضور کے غصے کو دیکھ کر حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رب ہونے پہ، دین کے اسلام کے دین ہونے پہ، آپ کے آخری رسول ہونے پہ ہم راضی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس احاطے میں میرے سامنے جنت اور دوزخ پیش کی گئی، آج کی طرح میں نے کبھی خیر اور شر نہیں دیکھے، یعنی کہ جیسے میں نے آج یہاں پر کھڑے ہو کے جنت کو دیکھا ویسے پہلے نہیں دیکھا تھا، آج کی طرح جیسے میں نے دوزخ کو دیکھا پہلے نہیں دیکھا تھا۔ مطلب میں نے پچھلے جمعے کہا تھا ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ حضور کو علم غیب یک بار کی دے دیا گیا تھا، تدریجن بتدریجن، لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا سلونی اما شئتم، پوچھو جو پوچھنا ہے، تب ہمارے آقا کو ما کان کا علم بھی دے دیا گیا تھا، ما یکون کا علم بھی۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے شروع کریں گے، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا